یہ فرشتوں کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور کا جو پیندہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس پیندے میں 7 زمین اور 7 آسمان سما سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جب اسرافیل کو اللہ تعالی سور پھونکنے کا حکم دیں گے اور اسرافیل اللہ کے حکم سے سور میں پھونک مار دیں گے اور پوری دنیا میں بھونچال آئے گا، آسمان پھٹے گا، ستارے بے نور ہوں گے، سورج اپنی روشنی کھو بیٹھے گا، زمین ہچکولے کھائے گی اور بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ ریت کے ذرات بن کر ہواؤں میں اڑیں گے۔ اس منظر کو اللہ نے قرآن میں بارہا مقام پر بیان کیا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت إذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ إِذَا أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا۔ اللہ نے قرآن میں اس قیامت کی ہولناکی کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی، زمین ہچکولے کھائے گی، ساری کائنات فنا ہوگی، آسمان بھی پھٹیں گے، زمین بھی پھٹے گی، اور فرمایا کہ اس ہولناکی کو اللہ نے بہت بڑا ایک زلزلہ قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہولناکی جب قائم ہو چکی اور کائنات تباہ اور نیست و نابود ہو چکی، اس کے بعد اسرافیل اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا اسرافیل بتا کیا بنا؟ اسرافیل کہیں گے یا اللہ تیرے حکم سے نہ زمین باقی بچی ہے، نہ آسمان کے ستارے بچے ہیں، سورج میں نور ہو چکا ہے، آسمان پھٹ چکے ہیں، اور ذی روح ہر چیز کو فنا آ چکی ہے، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتے بھی جو ہیں اللہ کے حکم امر سے ان کو بھی فنا آئے گی۔ اللہ اس وقت تیری ذات باقی ہے اور تو حی ہے، قیوم ہے، باقی رہنے والا ہے، تیری ذات کو اول ہے اور تو ہی آخر ہے، تو ہی ظاہر ہے اور تو ہی باطن ہے۔ اللہ حاملین عرش فرشتے، 4 فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے وہ باقی ہیں، اور عرش کے ارد گرد فرشتے
جو ہمہ وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ وہ باقی ہے، اللہ جبرائیل باقی ہے، میکائیل باقی ہے، اسرائیل باقی ہے، اسرافیل باقی ہے۔ اللہ حکم دیں گے حاملین عرش فرشتوں کو چھوڑ کر ابھی آس پاس کے جو فرشتے ہیں ان پر بھی موت طاری کی جائے، اللہ کے حکم سے ان کو اوپر بھی موت طاری ہوگی، وہ بھی فنا ہوں گے۔ اسرافیل پھر اللہ کے دربار میں آئیں گے، اللہ پوچھے گا بتا اب کون باقی ہے؟ اسرافیل بتائیں گے یا اللہ تیری ذات باقی ہے جو حی ہے، قیوم ہے، قائم رکھنے والی ہے، قائم رہنے والی ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ اللہ عرش باقی ہے، حاملین عرش فرشتے، 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، جن کے کندھوں پہ اللہ کا عرش ہے اور ان کے پاؤں 7 آسمان کراس کر کے 7 زمینیں کراس کر کے نیچے جا کے لگتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان حاملین عرش فرشتوں کو بھی فنا دے دو، ان کو بھی موت طاری ہوگی۔ اسرافیل اللہ کے حکم سے ان پر بھی موت طاری کریں گے۔ اسرافیل پھر آئیں گے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اللہ پھر پوچھے گا، سوال ہوگا، جواب دیا جائے گا۔ اب کون باقی ہے؟ جبرائیل باقی ہے، میکائیل باقی ہے، اسرافیل باقی ہے۔ اللہ میکائیل اور جبرائیل اور اسرائیل، اب یہ بڑے بڑے فرشتے جو ہیں اولوالعزم فرشتے یہ باقی ہیں۔ اللہ کہیں گے جبرائیل پر بھی موت طاری کر دو، موت طاری کر دی جائے گی۔ اس کے بعد میکائیل پر بھی موت طاری ہوگی اور پھر اس کے بعد اسرائیل پر بھی موت طاری ہوگی، اور آخر میں اللہ حکم دے گا اسرافیل کو کہ سور اللہ کے حکم سے اللہ کو دے دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سور عرش کے ساتھ چمٹا دیا جائے گا اور اسرافیل پر بھی موت طاری ہوگی۔ ساری کائنات فنا ہے، سب چیزیں ختم ہو چکی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اکیلی اللہ کی ذات باقی بچے گی۔ فرمایا کہ اللہ 7 آسمانوں کو 7 زمینوں کو اپنی ہتھیلی پر اٹھائے گا، اچھالے گا، سوال کرے گا این المتکبرون این الجبارون، کہ کہاں گئے وہ تکبر کرنے والے، وہ جبر کرنے والے، وہ ظلم کرنے والے، وہ زیادتی کرنے والے، زمین پہ اکڑ کر چلنے والے، ناز کرنے والے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے اور دنیا میں فرعونیت کو اختیار کرنے والے۔ آج اللہ پکار رہا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ کی پکار کا جواب دے۔ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہ کون ہے، آج شہنشاہ کون ہے، آج مالک الملک کون ہے، کس کے ہاتھ میں تدبر ہے اور کس کے ہاتھ میں حاکمیت ہے، کون بادشاہ ہے؟ فرمایا کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ کیوں؟ کسی میں کوئی سقط نہیں ہے، طاقت نہیں ہے اٹھنے کی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے انسان کچھ نہیں ہے اللہ کی ذات کے مقابلے میں۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے کہ جس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے اور جس کا عرش کرسی سے بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عرش اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک چٹیل میدان ہے، اور اس چٹیل میدان میں اگر تم ایک انگوٹھی پھینک دو، فرمایا کہ وہ انگوٹھی اللہ کی کرسی ہے اور وہ چٹیل میدان اللہ کا عرش ہے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ وہ اتنی بڑی ذات ہے، اتنی اعلیٰ ذات ہے اور اتنی بڑی طاقت رکھنے والی ذات ہے۔ فرمایا کہ وہ قیامت کی ہولناکی جو ہے انسان کو ہلا کے رکھ دے گی۔ اللہ تعالیٰ جب قیامت برپا ہو چکی ہوگی اور کوئی جواب نہیں آئے گا، فرمایا کہ اس کے بعد پھر سب سے پہلے اللہ اسرافیل کو پھر پیدا کریں گے، زندہ کریں گے۔ زندہ کرنے کے بعد اسرافیل کو کہیں گے کہ اب سور تیسرا پھونک دیا جائے۔ تیسرا سور پھونکا جائے گا اور فرمایا کہ سور کے پیندے میں تمام ارواح جتنی بھی روحیں ہیں سب کو داخل کیا جائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت اللہ اپنی عزت کی، اپنی جلالت کی قسم اٹھائے گا
کہ آج مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، جلالت کی قسم ہے، آج ہر روح اپنے جسم میں داخل ہو کر رہے گی، اسرافیل سور پھونکیں گے، ارواح نکلیں گی اور اجسام میں داخل ہوں گی۔ فرمایا کہ ہر جسم زمین سے نکل کر اللہ کی میدان محشر جو اللہ نے قائم کرنا ہے، وہ میدان محشر کون سا ہے؟ عرفات کا میدان۔ ہر انسان دوڑ لگائے گا اور ہر انسان اس میدان کی طرف چل پڑے گا اور دوڑتے ہوئے اس میدان کی طرف آئے گا۔ فرمایا کہ جب میدان محشر میں لوگ پہنچیں گے اور وہاں پر کھڑے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنا کہ اس وقت سورج کو سوا نیزے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور فرمایا کہ وہاں اس میدان کے اندر فرمایا کہ تمہیں 40 سال کھڑا ہونا پڑے گا، تمہارے جسم پر کوئی لباس نہیں، ننگا جسم، ننگے پاؤں، کوئی لباس جسم پر نہیں ہے، اور سورج کی تپش جو ہے اتنی زیادہ ہوگی، فرمایا کہ زمین تانبے کی طرح ابلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلسل 40 سال کا عرصہ تم اس میدان محشر میں کھڑے رہو گے۔ فرمایا کہ انسانوں کو پسینے آئیں گے اور اتنے پسینے اتریں گے کہ فرمایا کہ لوگ ڈوبنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا وہ پسینہ اتنا خوفناک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا، اتنا جسم کو جلائے گا، اتنا جسم کو تڑپائے گا سورج کی تپش کی وجہ سے۔ فرمایا کہ لوگ چیخنا شروع کر دیں گے اور اللہ سے چیخ چیخ کر کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، یہ میدان محشر کا جو پسینہ ہے، اس کی تپش اور اس کی جو تمازت ہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ فرمایا کہ 40 سال کا عرصہ گزرے گا، امتیں دوڑیں گی، بھاگیں گی، کبھی آدم کے پاس، کبھی نوح کے پاس، کبھی ابراہیم کے پاس، کبھی عیسیٰ موسیٰ کے پاس، آخر کار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس لوگ تھک ہار کے آئیں گے، اللہ مجھے توفیق دے گا، اور یہ پیارے پیغمبر کی بہت بڑی عظمت ہے، آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ توفیق دے گا، میں ایک مقام ہے جو عرش کے پاس ہے، وہ مقام فحش ہے۔ فرمایا کہ اس مقام پر مجھے لے جایا جائے گا، اور اس مقام پر جا کر میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں گا۔ فرمایا کہ یہ سجدہ بڑا طویل ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ 7 دن اور 7 راتوں کے برابر میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہوں گا، تسبیح کرتا رہوں گا، اللہ کی بڑائی بیان کروں گا، اللہ کی کبریائی بیان کروں گا، اللہ کی توصیف بیان کروں گا، اللہ کی حمد بیان کروں گا۔ 7 دن جب پیارے پیغمبر اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھ کر اپنی عاجزی اور انکساری کو بیان کریں گے اور اللہ کی حمد، توصیف، بڑائی، کبریائی کو بیان کریں گے، اللہ 7 دن کے طویل عرصے کے اس سجدے کے بعد اللہ کہیں گے یا محمد ارفع راسک سل توتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھا لیجئے، سوال کیجئے، اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے اس سجدے کو قبول کر لیا ہے، آپ کی عاجزی کو قبول کر لیا ہے، آپ کے تذلل کو قبول کر لیا ہے، آپ کی حمد سے آپ کی توصیف کبریائی کا بیان کرنا اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ ساری کائنات کھڑی ہے میدان محشر میں، انبیاء بھی کھڑے ہیں، صلحاء بھی کھڑے ہیں، اتقیاء بھی کھڑے ہیں، شہداء بھی کھڑے ہیں، اور سب پریشان ہیں کہ اللہ حساب کتاب کے لیے نہیں آ رہا، اور اس میدان محشر کی گرمی ہر انسان کو پریشان کر رہی ہے۔ اللہ سے پیارے پیغمبر سوال کریں گے کہ یا اللہ اس امت کے حساب کے لیے آئیے، یہ امت جو ہے حساب کتاب کے لیے اس کے انتظار میں کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ آئے گا،
وہ خالق کائنات آئے گا، رب ذوالجلال والاکرام آئے گا، اپنی جلالت کے ساتھ آئے گا، اپنی شان کے ساتھ آئے گا، اپنی عظمت کے ساتھ آئے گا، اپنی کبریائی کے ساتھ آئے گا۔ آسمان سے فرشتے اتریں گے، زمین کو نور سے بھر دیں گے، اور پھر زمین سے لے کے آسمان کا خلا جو ہے وہ نور سے بھرا جائے گا۔ پھر رب ذوالجلال والاکرام وجاء ربک والملک صفا صفا، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام جو ہے وہ زمین پر آئیں گے، اور آ کر سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ پہلے میزان لگائیں گے، ترازو لگائیں گے۔ جب ترازو اللہ رکھے گا، فرمایا کہ فرشتوں کے جسم کانپ اٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس ترازو کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اس پلڑے میں سما سکتے ہیں۔ فرشتے حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ یا اللہ اتنا بڑا ترازو ہے، یا اللہ اس ترازو کو بھرے گا کون؟ اور اتنا بڑا ترازو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عدل کا ترازو ہے۔ اللہ آج عدل کرے گا اور ظلم کا بدلہ دلوائے گا۔ ذرہ کے برابر نیکی بھی سامنے اللہ کر دے گا، اور ذرہ کے برابر گناہ بھی اللہ سامنے کر دے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ آئے گا، ترازو لگائے گا، سب سے پہلی بات جو اللہ کرے گا وہ یہ ہے، اللہ کہے گا کہ لوگوں سنو، آج تک اللہ تمہیں دیکھتا رہا، اللہ خاموش رہا، تم بولتے رہے، کام کرتے رہے، فعل کرتے رہے، منمانی کرتے رہے، زندگی بسر کرتے رہے، تمہیں مہلتیں دی گئی۔ آج اللہ بولے گا اور تم خاموش رہو گے، تمہاری زبانیں بند کر دی جائیں گی۔ آج اللہ سوال کرے گا، اللہ کے سوالوں کا جواب تمہیں دینا ہوگا۔ فرمایا کہ سب سے پہلا سوال اللہ جو کرے گا انسان سے وہ نماز کے بارے میں ہے۔ فرمایا کہ جس کی نماز درست ہوگی اللہ باقی اعمال دیکھے گا، جس کی نماز درست نہ ہوئی فرمایا کہ اللہ باقی اعمال کو نہیں دیکھے گا، اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ تحفہ تھا جو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کے موقع پہ دیا۔ پیغمبر ملاقات کے لیے گئے، اللہ سے ملاقات کی، مقام استوا تک پہنچے جہاں تک کوئی نبی ولی نہیں پہنچ سکا، کوئی نبی نہیں جا سکا، کوئی رسول نہیں جا سکا۔ اس مقام تک اللہ کے پیغمبر گئے لیکن اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ سے ملاقات ہوئی، پردوں میں ملاقات کی۔ اللہ نے جو تحفہ دیا پیارے پیغمبر کو وہ نماز کا تحفہ دیا، اور فرمایا کہ یہ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے، مومن سجدے میں ہوگا تو وہ اللہ کے قریب پہنچ چکا ہوگا۔ اور یہ بہت بڑا ایک عمل ہے کہ جو اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے۔ فرمایا کہ وہ کل قیامت کا دن اتنا خوفناک اور اتنا ہولناک ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ایسا آئے گا کہ جس کی نیکیاں اللہ ایک پلڑے میں رکھیں گے، جس کے گناہ اللہ دوسرے پلڑے میں رکھیں گے۔ فرمایا کہ اس کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ جب نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہو گئے تو اللہ کہے گا اس آدمی سے، بندے سے کہ جا کر ایک نیکی تلاش کر، صرف ایک نیکی لے کر آ، تو تیرے نیکی کا پلڑا جو ہے یہ بھاری ہو جائے گا، تو جنت کا وارث بن جائے گا۔ فرمایا کہ ڈر جاؤ اس قیامت کے دن سے، اور آج اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، موت تمہارے سر پر منڈلا رہی ہے، کسی انسان کو نہیں پتا کہ کس وقت اس کو موت آ جانی ہے، ایک لمحے کا بھی انسان کو نہیں پتا۔ آپ میں سے کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ میری زندگی کے اتنے لمحات باقی، میری زندگی کے اتنا عرصہ باقی ہے، میں نے ابھی اتنے سال جینا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، موت تمہارے سر پر کھڑی ہے، تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ فرمایا کہ اس موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کو منا لو، کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ بندہ ایک نیکی تلاش کرنے کے لیے پورے میدان محشر میں چکر لگائے گا، کبھی کسی کے پاس جائے گا، کبھی اپنی ماں کے پاس جائے گا، کبھی اپنے باپ کے پاس جائے گا، کبھی اپنے بھائی کے پاس جائے گا، کبھی عزیز و اقارب کے پاس جائے گا۔ فرمایا کہ کوئی بھی انسان اس کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ تھک ہار کے واپس آ جائے گا۔ آج اولاد کی خاطر ہم اپنے ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں،
آج رشتہ داروں کی خاطر ہم اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں. آج ہم اس دنیا کی خاطر، اس دنیا کے مال کی خاطر اور اس کی حبس میں مبتلا ہو کر ہم اپنے ایمان کے سودے کر دیتے ہیں. فرمایا کہ کوئی کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. فرمایا کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی خامد سے بھاگے گی، خامد بیوی کا ساتھ چھوڑ دے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ پھر جہنم کو حکم دے گا کہ وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. 70,000 لگامیں، ہر لگام پر 70,000 فرشتے. جب جہنم کو گھسیٹا جائے گا اور وہ دھاڑے گی، پھٹے گی، چیخے گی، چلائے گی، اس کا پھٹنا اتنا خوفناک ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کے جسم کانپ اٹھیں گے. اور ہر نبی کی زبان پر کیا کلمات ہوں گے؟ رب سلم، رب سلم، رب سلم، رب سلم. نوح علیہ السلام کی زبان پر ہوں گے یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے. آدم کی زبان پر کلمات ہوں گے رب سلم، یا اللہ مجھے بچا لے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے رو پڑیں گے رب سلم، یا اللہ مجھے بچا لے. عیسیٰ موسیٰ رو پڑیں گے رب سلم، یا اللہ مجھے بچا لے. یہ جہنم انتہائی خوفناک ہے، انتہائی خطرناک ہے کہ جس کی آگ کو اللہ نے 3,000 سال جلایا ہے. 3,000 سال جہنم کی آگ کو اللہ نے جلایا ہے. فرمایا کہ 1,000 سال جب اللہ نے اس کو جلایا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا، اور پھر جب اللہ نے اس کو 1,000 سال اور جلایا، فرمایا کہ اس کا رنگ جو ہے وہ سفید ہو گیا. اور جب اللہ نے پھر اس کو 1,000 سال جلایا، اس کا رنگ سیاہ ہو گیا. فرمایا کہ اب جہنم کی آگ کا رنگ سیاہ ہے. انتہائی خطرناک، ایک لحظے میں انسان کے جسم کو جلا کے راکھ کر دے گی، کوئلہ بنا دے گی. فرمایا کہ انسان کے جسم سے چمڑا اتارا جائے گا، پھر چڑھایا جائے گا، وہ جلے گا، پھر اتارا جائے گا، پھر نیا چڑھایا جائے گا، وہ جلے گا، پھر اتارا جائے گا، پھر نیا چڑھایا جائے گا. کلما ناضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا. اللہ فرماتے ہیں کہ چمڑے جلتے رہیں گے، اترتے رہیں گے، چڑھتے رہیں گے. فرمایا کہ یہ جہنمی کا عذاب ہے. اس جگہ پر کوئی موت نہیں ہے. موت کو فرمایا کہ مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا. اب جہنم کے اندر موت کا تصور ختم. فرمایا کہ جلنا ہی جلنا ہے، بچھونا بھی آگ، اوڑھنا بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ. عذاب سعیر ہے، عذاب علیم ہے، عذاب عظیم ہے، بئس القرار ہے، بئس المصیر ہے. اللہ نے کہا بدترین ٹھکانہ ہے، انتہائی دردناک آگ ہے جو تمہارے دلوں تک چڑھ جائے گی اور تمہیں جلا کے راکھ کرتی رہے گی. تمہارے جسم سوجتے رہیں گے، پھولتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، اور جسم بڑھ بڑھ کر اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ ایک جہنمی کا دانت پہاڑ احد کے برابر پہنچ جائے گا. فرمایا کہ جہنم میں تمہارے جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ مدینہ سے مکہ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، اتنے فاصلہ، اتنی جگہ ایک جہنمی کی بیٹھک ہوگی. فرمایا کہ جب جہنم کو لایا جائے گا سارے نبی کانپ اٹھیں گے، اور ایک نبی کی زبان پر کلمات کیا ہوں گے؟ رب امتی، رب امتی. یا اللہ آج مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، آج مجھے اپنی امت کی پرواہ ہے. اور وہ کون ہوں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس وقت پیغمبر مصطفیٰ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کا جو مقام ہے وہ سمجھ آئے گا کہ اللہ کے پیغمبر کتنی عظمت کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک اجازت دی. آپ کو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ایک دعا دیتا ہے.
اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اب یہاں پر ایک طویل منظر ہے اور بہت ساری احادیث، لیکن میں مختصراً ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا، جو بات انتہائی اہم ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ جب لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے جو حساب کتاب ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ نحن الآخرون ولکن الاولون یوم القیامہ، ہم سب سے آخری امت ہیں، لیکن کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ حساب بھی ہمارا کرے گا اور جنت میں بھی داخل کرے گا۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھے حمد کا جھنڈا عطا کرے گا، اور اس جھنڈے کے نیچے سارے نبی ہوں گے، اور میں قیامت کے دن خطیب ہوں گا، اللہ سے کلام کرنے کی طاقت فرمایا کہ نہ آدم میں ہوگی، نہ نوح میں ہوگی، نہ ابراہیم میں ہوگی، نہ عیسیٰ موسیٰ علیہم السلام کسی نبی میں نہیں ہوگی۔ اگر قیامت کے دن خطیب ہوگا تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، جو اللہ سے کلام کریں گے، گفتگو کریں گے۔ فرمایا کہ اللہ جب حساب کتاب لے لے گا تو آدم کو اللہ مخاطب کرے گا، آدم سے کہے گا یا آدم، آدم کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے، توصیف بیان کریں گے، اللہ آدم حاضر ہے۔ اللہ کہے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ ایک پل بچھایا جائے، جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، ہر انسان نے اس پر سے گزرنا ہے۔ فرمایا کہ اس کے آس پاس کچھ چیزیں ہوں گی، امانت کھڑی ہوگی جو گزرنے والے کو کھینچے گی۔ بے ایمان بددیانت آدمی کو جہنم میں دھکیلے گی۔ امانت داری بہت اہم چیز ہے، ہر معاملے میں بندہ ایماندار ہونا چاہیے۔ فرمایا آدم کو اللہ کہے گا کہ 1,000 کا لشکر گزرے گا پل صراط پہ سے، اور اس 1,000 کے لشکر میں سے فرمایا کہ 999 جہنم سپرد ہوں گے، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ یہ حکم دے گا، لوگوں کے جسم کپ کپا اٹھیں گے، اور سب سے پہلے جسم جن کے کپ کپائیں گے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ فرمایا کہ میری امت کے جسم کانپ اٹھیں گے کہ 1,000 میں سے 999 جہنم کے سپرد، ایک جنت میں جا رہا ہے، تو کس طرح جنت کے وارث بنیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تمہیں پتہ چلے گا میرے مقام کا، مرتبے کا، کہ اللہ نے دنیا میں مجھے ایک دعا دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے زندگی گزاری اللہ کے تابع، فرما برداری میں، پوری زندگی آپ نے عبدیت میں گزار دی۔ اللہ نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ ملک رسول بنا دیتا ہے، بادشاہ، پوری دنیا کی بادشاہت، اور یہ پہاڑ احد جو ہے یہ اللہ سونے کا بنا دیتا ہے، جہاں آپ جائیں گے پہاڑ احد بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ آپ نے انکار کیا کہ یہ دنیا نہیں چاہیے، کیونکہ اس دنیا سے اللہ محبت نہیں کرتا،
اس دنیا سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ ایک محدث نے بہت اہم بات کی، سننے والی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو ایک محدث نے خط لکھا، کہا کہ عمر یہ بات یاد رکھنا، اللہ نے آدم کو بطور سزا اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ آسائش کی جگہ نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی بات ہے، یہ آسائش کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر تم اگر آسائشیں ڈھونڈو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ نے آدم کو بطور آزمائش بھیجا ہے، بطور سزا بھیجا ہے۔ یہاں پہ تم نے رہ کر اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی قربت کو حاصل کرنا ہے، یہ دار العمل ہے۔ موت کے بعد تمہارا عمل ختم۔ یہ دنیا کے جتنے لمحات تمہیں مل چکے، یہ لمحات اللہ کی غنیمت جانتے ہوئے اس میں اللہ کو راضی کر لو۔ جیسے موت آئے گی تمہارا عمل ختم، اب کوئی عمل نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ دعا ایک اللہ نے مجھے دی کہ آپ جو کچھ مانگیں اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ فرمایا کہ میں نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دی کہ جب پل صراط پر سے امت نے گزرنا ہے، اس وقت میں اللہ سے دعا کروں گا کہ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کی بخشش کر دے۔ فرمایا کہ بس ایک بات یاد رکھنا، آخری نقطہ جو انتہائی قیمتی ہے، انتہائی اہم ہے۔ فرمایا کہ بس ایک بات کا خیال کر کے آنا کہ توحید کو اپنے سینے سے لگا کر آنا، شرک کی غلاظت سے بچ کر آنا، کہ محمد مصطفیٰ کی دعوت کا آغاز توحید تھا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ کائنات میں خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، داتا ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، بگڑی بنانے والا ایک ہے، اولادیں دینے والا ایک ہے، موت و حیات کا مالک ایک ہے، مدبر ایک ہے، حاکم ایک ہے، اور پوری کائنات کی تدبیر کرنے والی ذات اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے۔ لوگ آپ کے مخالف ہوئے، اس توحید کی خاطر آپ نے پتھر کھائے، اس توحید کی خاطر آپ نے گالیاں برداشت کی، اس توحید کی خاطر صحابہ نے اپنے مال قربان کیے، اپنی اولادیں قربان کی، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا، اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا، توحید کا ڈنکا بجایا۔ حضرت بلال احد احد کے نعرے لگاتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ بت تمہارے کام نہیں آ سکتے، کائنات میں ایک الہ ہے، اکیلا ہے۔ مارے کھاتے رہے، تپتی ریت پہ لٹتے رہے، پتھر کھاتے رہے، اور آخر کار میدان کارساز سجے، جنگیں لڑی اس توحید کی خاطر، اس توحید کی آبیاری کے لیے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ یہ میرے بندے مومن جو ہیں اللہ کی توحید کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے والے ہیں، ہر چیز کو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں دینے والے ہیں، پھر انہی لوگوں کے روب کو اللہ نے پوری دنیا پہ قائم کر دیا۔ یہی بسیدہ لباس لوگ، پیمند لگے ہوئے کپڑے پہننے والے، حضرت عمر فاروق، لوگ ان کا نام سن کے لرز جایا کرتے تھے کہ یہ توحید پرست تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو اختتام تھا وہ بھی توحید تھا۔ جب آپ نے بیت اللہ کو، مکہ کو فتح کیا اور جم غفیر صحابہ کی تعداد مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار، اور آپ کا چہرہ مبارک اور سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ سواری کے ساتھ لگ رہا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبر نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے۔ اللہ کو کبر پسند نہیں ہے، کبر اللہ کی چادر ہے، جو اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے اللہ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس عاجزی کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کے پاس گئے، دروازے پہ کھڑے ہوئے، تالا کھلوایا، کھلوانے کے بعد حضرت علی سے کہا، علی آپ
کہ کندھوں پر میں سوار ہونے لگا ہوں، اور بیت اللہ کے اندر جتنے بت کھڑے ہیں یہ تمام بت ہم نے توڑنے ہیں۔ پتہ ہے مکہ کا پہلا مقصد کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اللہ ایک ہے اور یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت علی کے کندھوں پہ سوار ہوئے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی کا جسم کانپ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، کہا علی نبوت کا بوجھ نہیں برداشت کر پا رہے، تم پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو جاؤ اور یہ بت توڑنا شروع کر دو۔ بتوں کو توڑنا شروع کیا، آپ یہ قرآن کی آیت پڑھتے چلے گئے، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جب حق آتا ہے باطل پھر مٹ جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ حق پر قائم رہنے والے لوگ جو ہیں وہ استقامت کا پہاڑ بن جائیں، اللہ پھر آسمان سے اپنی مدد نازل کرتا ہے۔ اس بتوں کو توڑ توڑ کے پھینکا گیا، بتایا گیا کہ فتح مکہ کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ توحید کو سینے سے لگا کر آنا، کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہے جو آپ نے کرنی ہے وہ تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر شرک کی غلاظت میں بڑھ کر آئے تو فرمایا کہ اللہ سارے اعمال کو تباہ کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ کا جو بیٹھنا ہے یہ اللہ مبارک کرے، اور جو ہم نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں خلاصہ یہ ہے، یہ جو میں نے قیامت کی کچھ حالت بہت مختصر بیان کی ہے، اس میں بڑی طوالت ہے، بڑی طوالت ہے، لیکن مختصر وقت میں جو بیان کی ہے وہ صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ 3 لکڑیاں لے کر آؤ۔ صحابی گئے، لکڑیاں اٹھا کر لائے، ایک لکڑی آپ نے سامنے گاڑ دی، ایک لکڑی آپ نے تھوڑی سی دور گڑوائی، اور تیسری لکڑی آپ نے بہت دور گڑوا دی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ پہلی لکڑی انسان ہے، دوسری لکڑی اس کی موت ہے، فرمایا کہ تیسری لکڑی اس کی خواہشات ہیں۔ جو سب سے بڑا بت ہے اور جو سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا، وہ انسان کا اندر ہے، انسان کی اپنی خواہشات ہیں۔ جب انسان اس کا پیروکار بنتا ہے، فرمایا کہ خواہشات کا پیروکار بنتا ہے، اپنے ذہن میں لمبی امیدیں باندھتا ہے، ابھی اتنا عرصہ باقی، ابھی میں نے یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی گھر بنانا ہے، اولاد کے لیے میں نے کیا کچھ جوڑنا ہے، میں نے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لمبی خواہشات اپنے ذہن میں بٹھا کر وہ دوڑ لگاتا ہے، راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے، اور انسان کی خواہشات وہیں کی وہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر ایک دن قبرستان میں بیٹھے، قبر کی کھدائی ہو رہی تھی، آپ زارو کتار روتے جا رہے تھے، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس قبر کی تیاری کر کے آنا، یہ یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا باغیچہ ہے۔ انسان کی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے میرے بھائیوں، پتہ نہیں کہ میں نے یہاں سے اٹھنا ہے کہ نہیں۔ آئیے ہم سب توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور تجدید ایمان کرتے ہیں۔ آئیے اللہ کے سامنے یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد میری زندگی اللہ کے تابع۔ یہ ایمان ہے، آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ ہر عمل کرنے سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ یہ دین کے مطابق ہے کہ نہیں، اللہ اس سے راضی ہوگا کہ نہیں۔ یہی کامیابی ہے، وگرنہ ہر چیز میرے بھائی یہیں رہ جانی ہے، جتنا مرضی انسان کما لے۔ قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اللہ قرآن میں کہتا ہے عصبہ، ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی، لیکن جب اللہ نے اس کو زمین میں دھنسایا ہے نا، تکبر کی وجہ سے اکڑ کے چل رہا تھا، لوگوں نے سمجھایا کہ اکڑ نہیں، اس نے کہا کہ مال ہی بڑا ہے، اللہ نے زمین کو کہا کہ پکڑ لے، زمین نے پکڑا، فرمایا قیامت کے دن تک یہ قارون زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا، اور فرمایا کہ اللہ نے قارون کو صرف دھنسایا نہیں، اس کے خزانوں سمیت اللہ نے اس کو دھنسا دیا، یہ خزانے بھی دھنستے چلے جائیں گے۔ تو یہ مال و متاع کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، اصل چیز ایمان ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔